اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر جانے کا ارادہ فرمایا کرتے تھے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا قرآن میں نام نکل آتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے تو ایک غزوہ کے اندر شرکت کرنی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معمول کے مطابق قرآن اندازی کی، اور وہ فرماتی ہیں کہ قرآن اندازی میں میرا نام نکل آیا اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑی، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب پردے کے احکام نازل ہو گئے تھے۔ تو طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک کہتے ہیں کجاوا بولتے ہیں ہماری زبان میں، ایک آسان لفظوں میں آپ کو اس کی تعبیر دے دوں کہ جس طرح ایک ڈھولی ہوتی ہے نا، جس میں آج کل مطلب پہلے کے دور میں ایک ڈھولی ہوا کرتی تھی، اس میں ایک دلہن کو بٹھا دیا جاتا تھا اور چاروں طرف سے 4 لوگ ہوتے تھے، وہ اس کو ایک ایک جو اس کا آگے سے مطلب پلہ کہہ لیں یا وہ کہہ لیں، اس کو پکڑ لیتے تھے اور اس کو اٹھا لیتے تھے ڈولی کو 4 لوگ مل کے۔ تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اسی طرح ایک کجاوے میں سوار ہوئی اور اس کو لوگوں نے اٹھا لیا۔ پھر ہم لوگ چلتے رہے، سفر ہوتا رہا اور ایک جگہ پر ہم لوگ تھوڑا رکے تاکہ قافلہ جو تھا رکا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں اور جس کو جو بھی ضرورت ہے وہ کر لیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی کجاوے سے باہر نکلی اور اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلی گئی۔ تو جب میں واپس آ رہی تھی رستے میں تو میں نے اپنے سینے کو ٹٹولا، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار پہنا ہوا تھا، تو انہیں محسوس ہوا کہ میرے گلے میں ہار نہیں ہے۔ تو جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہار جو ہے وہ میرا گر گیا ہے، تو وہ ہار کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ واپس پیچھے چلی گئیں۔ تو لوگ جو تھے وہ اپنی قضائے حاجت وغیرہ پوری کر کے اور اپنے تمام کاموں سے جب فارغ ہونے کے بعد جو تھے لوگ آ گئے واپس، اور جو کجاوے کو اٹھانے والے تھے انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کجاوے کے اندر موجود ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ دبلی پتلی سی تھیں، موٹی تازی نہیں تھیں، بھاری جسم نہیں تھا، کم عمر کی تھیں، نوجوان تھیں، اس لیے انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اندر کوئی موجود ہے یا نہیں ہے۔ خیر انہوں نے بھی کجاوے کو اٹھایا اور وہ چل دیے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ہار کو ڈھونڈ کے تلاش کیا اور جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ قافلہ تو روانہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک جگہ کو دیکھا اور میں وہاں پہ بیٹھ گئی اس انتظار میں کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ میں مطلب کجاوے کے اندر نہیں ہوں تو ضرور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ مجھے واپس لینے کے لیے آئیں گے۔ تو وہ بیٹھی رہیں اور ان کی اچانک سے آنکھ لگ گئی، سو گئی انتظار کرتے کرتے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مقرر کیا ہوا تھا، ایک طریقہ کار ہوتا تھا، قافلہ جب نکلتا تھا تو قافلے کے پیچھے ایک آدمی کی ایک ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ بعد میں اکیلا آئے گا۔ وہ بعد میں اکیلا اس لیے آئے تاکہ لوگوں کی اگر قیمتی چیزیں گر گئی ہیں، لوگوں کا کچھ گر گیا، اونٹ پہ چونکہ سوار ہوتے تھے تو چلتے چلتے جو تھے کچھ نہ کچھ لوگوں کی چیزیں گر جایا کرتی تھیں، تو وہ پیچھے جو ایک آدمی مقرر تھا وہ بعد میں جو آتا تھا وہ چیزوں کو لے آتا تھا بحفاظت، جن کی وہ چیزیں ہوتی تھیں امانتیں، وہ آ کے واپس کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ لشکر کے پیچھے تھے، وہ آ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب قریب گیا تو میں نے قریب جا کر میری نظر پڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو میرے منہ سے فوراً نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں یہ کلمہ جو ہے صرف ہم کسی کی موت کی خبر سننے پر ہم پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف موت کی خبر سننے پر ہی ہم پڑھیں کہ فلاں بندہ انتقال کر گیا، بلکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ سنت ہیں، ہر اس جگہ پر ہمیں پڑھنے چاہیے جو ہمیں مطلب کوئی بھی اچانک سے مصیبت ہمارے سامنے آ جائے، اچانک ایسی بات ہمارے سامنے آ جائے جو ہمیں پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے، تو اس پریشانی کے موقع پر ہمیں یہ کیا پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ بیٹھی ہیں تو اچانک ان کے منہ سے جو تھا یہ استرجاع کے الفاظ نکل گئے۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جیسے ہی میرے کانوں میں ان کی آواز پڑی تو میں فوراً سے جو تھی نا بیدار ہوئی، اور مطلب جیسے بندہ ہڑبڑا جاتا ہے، نیند میں سے ڈر جاتا ہے، تو وہ فوراً بیدار ہوئی اور انہوں نے اپنے چہرے کو فوراً چادر سے ڈھانپ لیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ حضرت صفوان بن معطل نے جب پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے، ابھی پردہ کرنا فرض نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں انہوں نے ان کو دیکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اپنی اونٹنی کو مطلب بٹھایا اور میں اس کے اوپر سوار ہو گئی، اور سوار ہونے کے بعد انہوں نے میری اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور ہم چلتے رہے۔ اللہ کی قسم پورے رستے نہ تو انہوں نے میرے سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے ان سے کسی بھی طرح کی کوئی بات کی۔ اب قافلہ تو پہلے ہی پہنچ چکا تھا، اور قافلے کے بعد دوپہر کے وقت جو تھے یہ پہنچ رہے ہیں دونوں۔ تو جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے شیطانی لوگ ہوتے ہیں، باتوں کو اچھالنے والے، باتوں کو غلط رنگ دینے والے، تو اس زمانے میں بھی کفار اور مشرکین کچھ ایسے تھے جو مرچ مسالے لگانے والے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ان میں ایک عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قافلے میں نہیں آئیں، کجاوے میں نہیں تھیں، بلکہ وہ بعد میں آئی ہیں، تو انہوں نے اس بات کو غلط رنگ دینا شروع کر دیا کہ صفوان بن معطل کے ساتھ آئی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جو تھی نا وہاں پہ مدینہ میں جب پہنچے گئے، قافلہ پہنچ گیا، اس کے بعد 1 مہینے تک میں بیمار ہو گئی، کیونکہ میں ایک نئی جگہ پہ آئی، آب و ہوا مجھے راس نہیں آئی، ماحول کا اتار چڑھاؤ ہو گیا، اور اسی دوران میں بیمار تھی، میں گھر میں تھی، اور اسی دوران میں لوگوں نے میرے اوپر غلط باتیں کرنا شروع کر دیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بارے میں باہر کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ البتہ مجھے شک ہوا کرتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ پر، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں پہلے بیمار ہوتی تھی، جب وہ میرے پاس آیا کرتے تھے تو ان کی محبت و شفقت کچھ اور ہوتی تھی۔ آج کل میں بیمار ہوں تو حضور کی وہ شفقت میں نہیں دیکھ رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے، سلام کرتے، حال چال پوچھتے کہ تمہارا کیا حال ہے، تو مجھے یہ بات ان کی شک میں ڈالتی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ باتیں کیا ہیں، کس بارے میں، کس وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو بیماری کی حالت میں وہ فرماتی ہیں کہ کمزوری بہت زیادہ ہو گئی، تو ایک دن میں نا مستح کے ساتھ جنگلوں کی طرف گئی قضائے حاجت کے لیے۔ اس زمانے میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ جو بیت الخلاء ہو وہ گھروں کے اندر ہوں جیسے آج کل کا سسٹم ہے، پہلے تو جنگلوں میں جانا ہوا کرتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں مستح کے ساتھ گئی اور ہم جا رہے تھے، جاتے جاتے مستح رضی اللہ عنہ کا جو پاؤں تھا، مستح مطلب مستح کی والدہ، وہ فرماتی ہیں کہ ان کا پاؤں جو تھا نا وہ چادر میں الجھ گیا۔ جیسے ہی وہ الجھا تو وہ گرنے کے قریب ہوئی، تو اس نے فوراً سے کہا کہ مستح ہلاک ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، جو آپ نے بات کہی ہے یہ بہت بری بات ہے، آپ نے ایسے بندے کو گالی دی ہے جس نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی۔ آپ کو بھی بتاتی چلوں کہ غزوہ بدر کے اندر جتنے لوگوں نے شرکت کی ان کے لیے جنت کا ٹائٹل پکا ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ غزوہ بدر والے بندے کے بارے میں آپ نے بری بات بول دی، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو مستح کہنے لگی بھولی بھالی عورت، تمہیں کیا بتا کہ اس نے تمہارے بارے میں جو باتیں کہی ہیں کیا وہ تم نے نہیں سنی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا بات۔ تو انہوں نے جب پوچھا تو وہ فرمانے لگیں کہ کون سی بات؟ تو انہوں نے پھر ساری کہانی انہیں تہمت کے بارے میں سنائی جو ان کے اوپر باتیں بنی ہوئی تھیں، حضرت صفوان بن معطل کے متعلق اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میری بیماری کے اندر مزید اضافہ ہو گیا، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کو کھینچ لیا، اور وہ کہنے لگی کہ میرے بارے میں اتنی باتیں کہی جا رہی ہیں اور مجھے تو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے۔ خیر میں جب گھر واپس لوٹی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا معمول کے مطابق اور حال پوچھا، اور میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے والدین کی طرف چلی جاؤں۔ اب دیکھیں یہ بھی نہیں ہے کہ غصے میں آ گئی ہوں، جذباتی ہو گئی ہوں
اور کپڑے اٹھائے اور چل دی اپنے والدین کے گھر، نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی، اگر آپ کی اجازت ہو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی. ان کے جانے کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ میں جا کے تحقیق کروں اپنے والدین سے کہ آیا اس طرح کی باتیں میرے متعلق ہو رہی ہیں، کیا آپ تک بھی یہ باتیں پہنچی ہیں. بس پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی اور وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی. جب میں اپنے والدین کے پاس آئی تو میں نے اپنی اماں جان سے پوچھا کہ لوگ کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری پیاری بیٹی آپ اپنے آپ پہ قابو رکھیں، اللہ کی قسم ایسا ہوتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے جہاں پر سوکنے ہوں. تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا سبحان اللہ، واقعی اس کا مطلب ہے واقعی میرے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو فرماتی ہیں کہ میں رات روتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی. میرے جو آنسو تھے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. میں نے نیند کو اپنی آنکھوں کا سرما نہیں بنایا. میں روتے 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 یہاں تک کہ روتی رہی صبح ہو گئی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کوئی بھی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں لیتے تھے جب تک کہ وحی نہیں آ جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بھی نہیں کہا. دن گزرتے گئے مسلسل 3 دن 3 راتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ روتی رہیں. اور یہ معاملہ آپ یہ سمجھیں کہ پورا 1 مہینہ چلتا رہا، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں بھی تصدیق نہیں ہوئی، تحقیق نہیں ہوئی. خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 صحابہ کو اپنے پاس بلایا مشورہ کرنے کے لیے کہ کیا کیا جائے، کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا فیصلہ لوں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ آپ کی بیوی ہیں، ہم نے آج تک ان کے اندر بھلائی کے علاوہ کوئی برائی نہیں دیکھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ لیا کہ آپ بتائیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ اس طرح کر لیں کہ آپ جو ان کی باندی ہیں، ان کی لونڈی ہیں، باندی ہیں جو ان کے ساتھ ہر وقت زیادہ وقت گزارتی ہیں، آپ ان سے ان کے بارے میں بات پوچھیں، تصدیق کر لیں. تو ان کی جو باندی تھی وہ بریرہ تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کیا تم نے اس کے اندر کوئی چیز دیکھی ہے جو تمہیں ناپسند لگی ہو، ناگوار محسوس ہوئی ہو یا تمہیں شک میں ڈالتی ہو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر عیب لگایا جا سکے. باقی یہی بات کہ ہاں البتہ وہ نوجوان ہیں، کم عمر ہے، اتنی بھولی بھالی ہیں، شریف سی ہیں کہ آٹا گوندھ کے گھر میں رکھتی ہیں اور جا کے کام کر کے سو جاتی ہیں. ادھر سے بکریاں آتی ہیں اور آٹا کھا لیتی ہیں. مطلب وہ ان کے اندر اتنا بچپنا تھا کہ وہ شادی کے بعد بھی اپنی سہیلیوں کو اپنے گھروں میں، محلے کی بچیوں کو جیسے کہ اپنی سہیلیوں کو اپنے گھروں میں بلا کر گڑیا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان دونوں کی باتوں کو سنا اور بریرہ کی بات کو سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، کسی بھی قسم کا آپ نے کوئی فیصلہ نہیں لیا. اس کے بعد حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں روتی رہی، میرے آنسو جو تھے رکنے کا نام نہیں لیتے تھے. اس واقعے کو پورا 1 مہینہ گزرتا گیا. یہ پورے مہینے میں کہانی جو ہے وہ ساری ہوتی جا رہی ہے اور نیند جو تھی وہ میری آنکھوں سے بہت دور تھی. اور اس کے بعد ایک دن وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، باتیں ہو رہی تھیں اور باتیں کرتے کرتے انصار کی عورت تھی، میں رونے لگ گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور بیٹھ گئے. اور جب میرے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ دیکھیے، مجھے آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں پہنچی ہیں. اگر آپ پاک دامن ہیں تو اللہ آپ کی پاک دامنی کو ظاہر کر دے گا، اور اگر بالفرض آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے، آپ توبہ کر لیں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے یہ گفتگو کر لی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آنسو جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، آنکھوں میں نیند جو تھی وہ آتی ہی نہیں تھی جب میں نے یہ بات سنی نا کہ یا تو اگر تم گنہگار ہو، مجرم ہو تو توبہ کر لو، اگر گنہگار نہیں ہو تو پھر اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا۔ تو بس یہ الفاظ سننے تھے کہ میرے آنسو رک گئے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ایک آنسو بھی میرا، ایک قطرہ بھی جو ہے میری آنکھوں سے اب آنسو کا نہیں نکلنے والا۔ تو میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا سوالیہ نظروں سے کہ آپ جواب دیں میری طرف سے۔ تو ان کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں؟ پھر وہ فرماتی ہیں میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا کہ میری طرف سے وہ کوئی جواب دیں، تو انہوں نے بھی یہی عرض کیا کہ بیٹی اللہ کی قسم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دوں، میں نہیں کچھ کہہ سکتی، ان کے کہنے کا مطلب تھا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو میں نے عرض کیا کہ میں نو عمر لڑکی ضرور ہوں، اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں وہ تمام باتیں جو ہیں وہ آپ کے دل کے اندر پکی ہو گئی ہیں، جنہیں آپ سچ سمجھ رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں، لیکن آپ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، تو آپ مان لیں گے۔ لہٰذا مجھے آپ سے اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کرنی۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ فصبر جمیل، بہترین خوبصورت صبر۔ کون سا خوبصورت صبر؟ وہ یہ بے صبر جمیل، یہ وہ والا صبر ہے جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائیگی میں کیا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں بس میں نے ایسا صبر کیا کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ میری برات جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دیں گے، یا خواب کے اندر انہیں کچھ ایسا مطلب دکھا دیں گے جس میں میری برات ظاہر ہو جائے گی۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ قرآن میں میرا ذکر فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی پاک بازی کو بیان کیا جو قیامت تک مرتے دم تک قرآن میں موجود رہے گی۔ اللہ نے سورہ نور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر جو ہے آیات کو نازل کر دیا کہ ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے وہ تمہیں میں سے ہیں۔ پھر آگے بھی اللہ پاک نے یہ آیات نازل کی، سورہ نور جو ہے آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ اس کے اوپر 4 گواہ لے کر آئے؟ بہتان باندھا تھا نا، اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو کوئی گواہ تو ہوتے، گواہ تو لاتے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب وہ گواہی نہیں لا سکے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، اللہ کے نزدیک تو یہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ ان کے پاس تو آپشن تھا کہ اگر بتائیں اگر آپ لوگ سچے ہیں تو گواہ لے آئیں، لیکن گواہ نہ لا سکے، گواہ اکٹھے نہ کر سکے، تو مطلب کیا تھا؟ جھوٹے تھے۔ خیر وہ اللہ پاک نے قرآن کو نازل کر دیا اور ان کی برات کو ظاہر کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، جب ان کے اوپر وحی کا جب سلسلہ طاری ہوتا تھا تو وہ فرماتی ہیں کہ سردیاں تھیں، اور جب وحی ان کے اوپر نازل ہوئی تو وحی کی کیفیت کی وجہ سے ان کے پیشانی کے اوپر جو تھے وہ پسینے کی جھلک محسوس ہوتی تھی، قطرے جو تھے وہ اس طرح سے ٹپک رہے تھے جیسے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکنا شروع ہو گئے، جیسے موتی ٹپکا کرتے ہیں۔ طبیعت بوجھل ہو جاتی تھی۔ جب یہ کیفیت دور ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مطلب وحی کی کیفیت جب دور ہو گئی، وحی نازل ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، اور انہوں نے پہلا کلمہ جو تھا وہ انہوں نے کہا، اے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی واضح کر دی ہے۔ بس وہ کہتی ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں قرآن نازل کر دیا، اتنی اچھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پاک بازی بیان کی۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھ سے میری والدہ نے کہا کہ اٹھو جاؤ جا کر شکریہ ادا کرو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ، اللہ کی قسم میں تو اپنے اس رب کے سامنے کھڑی ہوں گی جس نے میری پاک بازی بیان کی ہے، میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے، ان کے پاس میں کیوں جاؤں؟ اب دیکھیں یہ بات جو ہے نا، یہ اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں نا کہ ایک امتی نے نبی کے پاس جانے سے انکار کر دیا، ان کے پاس جھکنے سے انکار کر دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم اس طرح کہہ ہی نہیں سکتے،
لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا اور اللہ کے آگے جا کر شکر گزار ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، ان کے اندر پیار و محبت والی بات تھی۔ تو وہ اس نظریے میں کہہ رہی ہیں، پیار اور محبت والے انداز میں، پیار اور میاں بیوی والے انداز میں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ میں ان کے پاس شکریہ ادا کیوں کروں، میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میری برات نازل کی ہے۔ تو خیر ایسا ہی ہوا، انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل ثابت کر دیا کہ واقعی ان کے اوپر جو بھی بہتان باندھے گئے تھے، تہمتیں لگائی گئی تھیں، وہ کفار اور مشرکین کی طرف سے تھیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور حضور علیہ السلام کو بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اب یہ واقعہ جو ہے وہ ہمیں بہت پیارا سبق دیتا ہے۔ اتنا لمبا چوڑا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ اللہ نے جو قرآن کے اندر آیات نازل کی اور حدیث مبارکہ میں فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، حضور علیہ السلام جیسی ذات کو لوگوں نے نہیں چھوڑا کہ وہ کیا تھے، ان کے اوپر جادو تک کروایا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنی لمبی باتیں کر لیں، منافقین نے اتنے خوب چرچے کر لیے، ان کو تک نہیں چھوڑا۔ تو دنیا کے اندر میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، لوگ ہمارے اوپر کیچڑ اچھالیں، لوگ ہمارے اوپر باتیں کریں، لوگ ہمارے ساتھ جو ہے الزامات لگا دیں، الزامات کی بارش کر دیں، تو ان سب کا بہترین حل کیا ہے کہ ہمیں بجائے یہ کہ فتنہ فساد کرنے کا، اپنی دلیلیں اور اپنی وضاحتیں دینے کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور اپنے رب پہ توکل رکھنا چاہیے، اور بس صبر جمیل کو اپنائیں۔ بس دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو کیا کیا، ان کے اوپر اتنی بڑی بڑی باتیں ہو گئیں، لیکن انہوں نے وویلا نہیں مچایا، انہوں نے اپنے خاوند سے لڑائی نہیں کی، انہوں نے اپنے فتنہ فساد نہیں ڈالا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے جن الزام لگانے والوں کے پاس جا کر ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، فصبر جمیل کو اختیار کیا، اور اللہ کے سپرد جب انہوں نے اپنے معاملے کو کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بخود اس کا حل بہت بہتر انداز میں نکالا، وہ بہتر انداز جس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ ایسا معاملہ کریں گے۔ تو جب ہم اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہمیں مکمل یقین ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی ہمیں کسی بھی معاملے میں رسوا نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔